السلام علیکم خواږه اوریدنو والو ته السلام علیکم. کیا مطلب؟ میٹھے سننے والوں ہنی ہو گیا نا. اچھا انگلش کا ہنی ہو گیا. انگلش کا نہیں. اچھا ہاں. میٹھے سننے والوں کو ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. ناظرین، آج ہم جس گانے کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بھی اپنے دور کا سپر ہٹ گانا تھا اور آج بھی مختلف سنگرز نے اس کو اپنی آواز سے تازہ کر رکھا ہے. جس سنگر نے بھی اسے گایا اسے کمال ہی کر دیا. گانے کا نام ہے کرارا راشا. کرارا راشا کا مطلب ہے کہ میرے دل کو قرار آ جائے. نہیں کہ قرار آ جائے، قرار دل کو آ نہیں ہے جائے. نا، اب دل- اردو میں بھی ہے نا قرار آ جائے، آرام آ جائے. لیکن دل تو بعد میں شاعر ڈالے گا نا جب ہم ترجمہ کریں گے، ابھی تو خالی قرار تو راشا. جو گلوکارہ ہے جنہوں نے اپنی آواز میں بہت ہی اچھا سنایا ہے ان کا نام ہے رابعہ تبسم. اس گانے کو آج کے دور میں بھی جو بھی سنگر گاتا ہے وہ دوبارہ سے اس گانے کو تازہ کر دیتا ہے. اور اس گانے کی فرمائش ہمیں آئی ہے کہ اس گانے کا ترجمہ بھی اسی طریقے سے ہم شیئر کریں آپ کے ساتھ جس طرح سے ہم کرتے ہیں. اس گانے کی فرمائش ہمارے بہت سے چاہنے والوں نے کی، جن میں سے ہمارے ایک قدردان کا کمنٹ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جس سے بذات خود مجھے ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، پشتو زبان کا طالب علم ہوتے ہوئے مجھے بھی کافی اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ پتہ چلتے ہیں، ان کا پروننسیشن پتہ چلتا ہے، ادائیگی کیسے کرنی ہے یہ پتہ چلتا ہے، ترجمہ پتہ چلتا ہے. تو اسے پشتو سیکھنے میں بہت مدد ملتی ہے. جبکہ ہماری بی بی جان تو پشتو کی ایکسپرٹ ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقوں کی پشتو ہوتی ہے. جی اب قبائلی پشتو اور ہے، پشاور کی اور ہے، بنو کی اور ہے، کوئٹہ کی اور ہے. تو اس طرح کئی علاقے ہیں جن کی اپنی زبانوں میں پشتو ہوتی ہے. تو اس طرح مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں ہوتی ہیں، ذرا سمجھنے میں اس کو محنت لگتی ہے. جی ناظرین، تو اس لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اپنے علاقوں کے ایکسپرٹ ہیں، اور جس علاقے کا یہ گانا، جس علاقے کی زبان میں یہ گانا جو ان سے لکھا گیا ہے، شاعر نے لکھا ہے، تو اس علاقے کے لوگ جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا یہ صحیح مطلب ہے یا یہ زیادہ بہتر مطلب ہو سکتا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے بہت ہی قدردان ہے، ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ لونگینا کا مطلب لونگ سے نکلا ہے. ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو تھا نارے باران وریگی یعنی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، ہم نے اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور اس پر ہمیں ہمارے اس قدردان نے، جن کا کمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ لونگ سے شاعر نے مطلب نکالا ہے لونگینا یعنی لونگ کی طرح خوشبودار، ایک پیارا سا. تو اس طرح سے شاعر تشبیہ دیتا ہے مختلف چیزوں کو. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ شاعر کا مطلب ہے اور یہاں پر یہ لفظ یہ اہمیت رکھتا ہے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں، اور ہم سب بھی دیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی جو ہمارے لیے وہ کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین شروع کرتے ہیں. ڈیرا شکریہ. ڈیرا مطلب بہت زیادہ شکریہ، مہربانی آپ کی. تو ڈیرا شکریہ. تو شروع کرتے ہیں آج کے گانے کا ترجمہ. یہ ہے کرارا راشا. کیا بہترین شاعری ہے. جب اس گانے کو ہم شاعری کے لیے اس کے وہ تیار کرا تھا، اس کے جو کلپس ہیں ترجمے کے، تو آپ یقین کریں کہ بی بی جان اور میں ہم خود دنگ رہ گئے کہ شاعر نے عاشقی کی ایک حد کو چھو لیا ہے. اس نے دل سے، جیسے دل چیر کر رکھ دیں محبت میں، اس طرح کی اس نے شاعری کی ہے. تو بہت مزہ آیا ہمیں اس کو تیار کرنے میں بھی، اور جب ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے تو آپ کو بھی سن کر بہت ہی اچھا لگے گا. بہت عمدہ شاعری ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں گانے کا ترجمہ. سنتے ہیں پہلا مصرع. جی کیا کہا انہوں نے؟ ستاپ دیدن پسے جنان بے قرار یما. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ستا پر دیدن پسے. ستا مطلب آپ کا، آپ کے دیدن کے لیے. دیدن مطلب دیدار یا وہ دیکھنا یا جھلک. ہاں ہاں. اور پسے پیچھے. جنان بے قرار یما. جنان بے قرار یما. بے قرار تو سمجھ میں آ گیا. جنان کے لیے بے قرار ہوں. ٹھیک ہے. اور یما کا مطلب ہے میں ہوں. اچھا. جنان بے قرار یما، جنان میں بے قرار تیرے دیدن کے واسطے یعنی دیدار کے واسطے اچھا میں بے قرار ہوں. ٹھیک ہے کہ جلدی سے آ کے ملو. واہ ٹھیک ہے. چلیے یہ جنان نے دیر کر دی نا، تو وہ کہہ رہی ہے کہ جلدی سے ملو. صحیح ہے کہ بے قراری ختم ہو. ٹھیک ہے. چلیے سنتے ہیں اگلا جملہ.
اچھا انہوں نے بولا ستا محبت کے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ستا آپ کی محبت میں، آپ کی محبت میں، ستا مطلب آپ کی محبت، تو محبت ہی ہے کہ یارا سوے، کہ مطلب کہ میں جل گیا ہوں، یارا یعنی یارا، یارا، ہاں سوے، سوے کا مطلب ہے جل جانا. ہاں. اب پھر کیا کہتا ہے؟ بے انگارا یما، بے انگار یما، ہاں بے انگار یما. اچھا بے ہے، بے ہاں، انگار بے انگار یما، کہ کہ میں انگارہ بن چکا ہوں. ٹھیک ہے. یہ تو کہہ رہی نا بن گئی ہوں، کیونکہ رابعہ فیمیل سنگر ہے تو شاید چلو بن ہوں. گئی، بن گیا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہو گیا کہ ستا محبت کے یارا، کہ تیری محبت میں یار یا محبوب، سوے بے انگارا یما، کہ سوے جل کے میں جل گیا ہوں، کوئلہ بن گیا ہوں. انگارا، کوئلہ، انگارا کا مطلب کوئلہ، تو یما ہو گیا ہوں، بن گیا ہوں، بن گئی ہوں، تو تیری محبت میں جل کر میں کوئلہ بن گئی ہوں. ٹھیک ہے. چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کہا انہوں نے دا رب دے پارا راشا، خدا کے لیے آ جاؤ. ٹھیک ہے. اور میں نے صحیح بولا دا رب دے پارا راشا، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. دا رب دے کہ اللہ کے واسطے آ جاؤ. آ جاؤ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دا رب دے، کہ یہ ہے کہ اللہ کے واسطے، دا رب دے یہ اللہ ہے، یہ رب. اچھا اچھا. تو دے پارا راشا، پارا، پارا کا کیا مطلب ہے؟ پارا کے واسطے آ جاؤ. واسطے. اچھا. راشا کا مطلب تو ہے آ جاؤ، آ جاؤ. اور پارا ہو گیا واسطے. رب دے، رب کے واسطے. ہاں. تو یہ ہے دا رب دے پارا راشا، رب کے واسطے آ جاؤ. اچھا پھر آگے ہے مڑ میں بیلا تانا گلا. مڑ میں تو ہو گیا نا کہ مر گیا، مر گیا ہوں. ٹھیک ہے. اور بیلا تانا، اکیلے، تمہارے سے اکیلے. اچھا بیلا تانا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ تو مطلب یہ ہوا کہ تیرے بغیر ہاں مر گئی ہوں. یہ شاعر یہ بول رہا ہے بیلا تانا، بغیر، یعنی بغیر ٹھیک ہے. بغیر. مر میں کا مطلب مر گیا ہوں ہاں یا مر گئی ہوں. ہاں. بیلا تانا تیرے بغیر. ہاں. گلا مطلب اس کو محبوب کہہ رہا ہے، پھول، خوشبودار پھول. تو رب دے پارا راشا، خدا کے لیے آ جاؤ. مڑ میں بیلا تانا گلا، کہ تیرے بغیر میں مر گئی ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے کتنا تمہارے بغیر میں مر گئی ہوں. دیکھیے کتنی شدت ہے اس میں، محبت کی شدت، کہ کیا شاعر نے اکیلی میں وہ مر گئی ہے، یعنی جلدی وہ آئے گا تو حوصلہ افزائی ہوئے گی نا. جی 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 جی. حوصلہ بلند ہو جائے گا. یہ تو نہیں کہ وہ کھانے کا انتظار کر رہی ہے، نہیں، یعنی سب چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، دلیری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور سکون آ جاتا ہے نا، اطمینان آ جاتا ہے محبوب کو دیکھ کے. تیرے بغیر تو میں مر گئی ہوں، آ جا کے سکون آ جائے. کیا بات ہے. شارٹ کٹ یہ. جی چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. اچھا یہ بولا انہوں نے دا پسے جاڑم اخزی ماں دے ارمانا گلا. پہلے تو بتائیے ٹھیک بولا میں نے؟ تاپسے جاڑم، تمہارے لیے میں رو رہی ہوں. اچھا جاڑم کا مطلب ہے رونا. ہاں. اور تاپس ہے تیرے لیے یا تیرے لیے آنسو. اچھا اخزی، آنسو، آنسو. آنسو کو کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اخ کی، یہ زی جیسے بولا ہے. نہیں اخ کی، اخ کی آنسو. اخ کی. اچھا یہ آنسو کو اخ کی کہتے ہیں. اخ کی. تاپس جاڑم اخ کی، کہ تیرے پیچھے آنسو بہ رہے ہیں. ماں دے میرے ارمانا، میرے ارمان یعنی میری حسرت، میری خواہش. اور آگے گلا پھر ویسے ہی شاعر نے ایڈ کر دیا پھول. ٹھیک ہے. خوشبودار پھول. اخ کی کا مطلب ہو گیا آنسو جاری ہے. ٹھیک ہے. اور جاڑم کہتے ہیں رو رہی ہوں، پریزنٹ. رو رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو تیرے لیے رو رہی ہوں، آنسو بہ رہے ہیں، میرے ارمان ہو تم، اے محبوب، اے پھول، اے گل. ٹھیک ہے. چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. جی یہ انہوں نے کہا کرارا راشا، کرارا راشا. قرار آ جائے میرے دل کو، قرار آ جائے، قرار آ جائے. ٹھیک ہے. یعنی بے قرار ہے دل بے قرار ہے. قرار تو وہی ہے کہ اطمینان، سکون. ہاں. اور راشا آ جائے. تو یہ ایک گانے کے بیسیکلی
گانے کے مین بول یہی ہیں. ٹھیک ہے چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں پھر ادھر تک. یہ بولا انہوں نے پا زڑے میں غم دے یارا. یعنی میرے دل کے اندر غم ہے. اچھا یہ بولا ٹھیک ہے اپنے پا زڑے یا پے زڑے؟ پزڑک کے پزڑا میں پشتو ہے بس میری قبائلی ہے ان کی. اچھا پا زڑے میں ہاں غم دے. ہاں پزڑا میں غم میرے دل کے اندر غم ہے. زڑے کہتے ہیں دل کو اور زڑا زڑا زڑے ہوتا ہے کہ پرانا اولڈ. اچھا ٹھیک ہے میں معافی چاہتا ہوں مجھے پشتو نہیں آتی ہے تو بی بی جان ایکسپرٹ ہے پشتو کی. اچھا پس زڑے ٹھیک ہے زڑے کہتے ہیں اولڈ زڑے اولڈ زڑا 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 کہہ دیتا تو وہ اولڈ ہو گیا. اچھا زڑے کہہ دو تو وہ کچھ اور لفظ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے تو دل کا کیا ہے صحیح لفظ؟ زڑ زڑ پزڑک کے غم دے زڑ میرے دل کے اندر غم ہے. زڑ میں غم دے میرے دل میں غم ہے. یارا یعنی یارا تو ویسے ہی ہے دوست فرینڈ. تاپ سے جاڑے غم تیرے لیے تاپ سے تمہارے لیے جاڑے تو وہی ہو گیا کہ رو رہی ہوں. جاڑے اور آگے اچھا یہ ہے جاڑے گما گاف سے گما کہ رو رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے ایک ہی لفظ ہے جاڑے گما. ٹھیک ہے تو یارا تاپ سے جاڑے گما کہ یارا تیرے لیے میں رو رہی ہوں اور دل میں کافی غم ہے. پر زڑ میں غم دے دل کے اندر غم ہے. غم دے غم ہے. یارا کا مطلب محبوب ہی ہو گیا. تا تیرے پسے پیچھے جاڑے گما رو رہی ہوں تیرے لیے رو رہی ہوں. زبردست. دیکھیے کتنا غم ہے اس کی شاعری میں. چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. اچھا یہ کہا دا جدائے پہ اور کے. ہاں جدائی تو جدا ہونا نا اکیلا کہ اور ہو گیا آگ. ٹھیک ہے اور سوزم جل رہی ہوں. اچھا دا جدائی پہ اور کے سوزم تیری جدائی میں جل رہی ہوں. آگے کہتی ہے ولے کے گما. اچھا تو یہ ہو گیا ولے کے گمازا ایسا کیوں کر رہی ہوں. ولے مطلب کیوں کہ گمازا کر رہی ہوں تو ایسا کیوں کر رہی ہوں. یعنی وہ اپنے آپ سے بھی اتنا وہ درد میں ہے تکلیف میں کہ اپنے آپ سے بھی وہ سوال کر رہی ہے کہ تیری آگ میں جل رہی ہوں ایسا کیوں کر رہی ہوں. ایک حد ہے ویسے عشق کی. کیا بات ہے. چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. یہ بولا اس نے دا گلابی رنگ میں پاتے پسے یاری گی گرانا. تو اب اس نے بولا دا گلابی رنگ میں پیتا پسے میرا گلابی رنگ دا گلابی رنگ میں تاپ سے جڑی گی یارا. یہ گلابی رنگ آپ کے لیے رو رہا ہے. جڑی گی گرانا یاری گی گرانا پیارے کہہ دو. گرانا پیارے دا مطلب ہے. گران کا مطلب ہے پیارے. ٹھیک ہے تیرے لیے رو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا دا گلابی رنگ میں یعنی یہ میرا گلابی رنگ پتا پسے پتا پسے کا مطلب پیچھے تیرے. یاڑی گی رو رہا ہے اور گرانا کا مطلب ہے مہنگا قدردان گرانا کہ قیمتی. ہاں قیمتی. تو مطلب یہ ہوا شاعر کا یہاں پر کہ میرا گلابی رنگ بھی تیرے لیے رو رہا ہے تیرے پیچھے رو رہا ہے تو اتنا قیمتی. گرانے کا مطلب ہے کہ بہت ہی عزیز ہو گیا پیارا ہو گیا. تو اس کو وہ محبوب کو گرانا کہہ رہا ہے کہ بڑا قیمتی ہے بہت پیارا ہے بہت مہنگا ہے. ہاں کئی ٹھیک ہے ویسے تو کئی موضوع ہوتے ہیں نکلتے ہیں. اور یہ یاڑی گی ہے اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو کہتے ہیں داخو ڈیر گران دے. یہ تو بہت مہنگا ہے. ٹھیک ہے گران دے مہنگا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور یاڑی گی مجھے نہیں پتا تھا. جاڑی گی کا مطلب ہے جاڑی گی جاڑی گی رو رہا ہے. جڑی گی اب مختلف زبانوں کی وہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. پشتو ہے تو جاڑی کی بھی کئی مطلب ہوتے ہیں لکھائی کے. جاڑی کی. اچھا ٹھیک ہے چلو
تو جہاں پہ بھی جاڑی کی یا جاڑی کی آ جائے تو آپ سمجھ ہاں۔ جائیں کہ یہ مطلب اب وہ جاڑی کی دا مطلب ہے زائے جارو کا، جگہ کو کلین کر دو. اچھا تو کئی مطلب نکل دیں ایک لفظ کے، جیسے انگلش میں بھی کئی لفظ، ٹھیک ہے. ایک سے کئی لفظ بنتے ہیں. اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے. اگلا جملہ سنتے ہیں اب. جی یہ بولا انہوں نے مائن زڑ کے تسی دا مطلب مائن عاشق عاشق کا دو مائن 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 عاشق کوئی کہتے ہیں. اچھا مائن اردو میں یہ بن گیا. مائن کا مطلب ہو گیا عاشق، عاشق زڑے عاشق مجنو. زڑے گے ٹھیک ہاں ہے. جیسے عاشق سی مجنو لالا کے اس میں پیار میں، جی 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 تو وہی بن گیا نا مائن عاشق. مائن عاشق لیلا کے پیار میں. اور زڑ کے دل، دل دل میرا زڑ دل کے میں دل میں یارہ تب سے پھر ہو گیا کہ تمہارے لیے تیرے لیے یاڑی گرانا بہت مہنگا. یاڑی کی بھی ہے نا، یاڑی جڑی گی یاڑی گی یا جاڑی گی، جی 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 کئی مطلب ہے. وہی نا رو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. جملے کا مطلب یہ بن گیا کہ یارہ میرے عاشق دل تیرے لیے رو رہا ہے، او قدر دانا قیمتی محبوب. گرانے کا مطلب جیسا آپ نے بتایا. چلیے ٹھیک ہے. یہ شاعری تو ہمیں پاگل کر دے گی. اتنی وہ شدت ہے اس میں عشق کی، نیکسٹ لیول کی اس میں محبت کا احساس ہے، جذبہ ہے، بے قراری ہے. تبھی تو نام ہے نا قرار راشا کی قرار آ جائے. شاعر نے شدت بتائی ہے اس میں کہ کتنا اس میں دکھ ہے، درد ہے. میں تیرے پیار میں پاگل پاگل ہے، جل گئی ہے، انگارہ بن گئی ہے، توبہ دل رو رہا ہے. اور ہے نا بس پاگل پن. پاگل پن ہے اس کا. چلے ہوتا بھی ہے ویسے. اچھا چلیں اگلا جملہ. اچھا یہ تو ریپیٹ کیا انہوں نے، قرار راشا کہ قرار آ جائے، قرار آ جائے. ٹھیک ہو. ہاں دعا کرو ہمیں بھی قرار قرار آ جائے. ٹھیک ہے چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. جی یہ بولا انہوں نے بغیر لتانا عمر نہ تیری گی گرانا یارا. اب مجھے بھی سمجھ میں آ گیا کہ بغیر تو اس نے اردو والا بغیر جو ہوتا ہے بغیر کہ تیرے بغیر لا تانا تیرے بغیر، بغیر لا تانا تیرے بغیر. عمر تو عمر ہی ہو گیا کہ جو زندگی تانا تمہارے، عمر نہ تیری گی، نہ مطلب نہیں گزرتی، تیری گی کا مطلب گزرنا، تیری گی نہیں گزرتی. پھر کہہ رہا ہے گرانا یارا کہ او قیمتی محبوب، او قدردان. تو بغیر لتانا عمر نہ تیری کی کہ تیرے بغیر عمر نہیں گزر رہی، گرانا یارا. ٹھیک ہو گیا. امید آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا. چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. جی یہ بولا انہوں نے پا ڈیرے مینا خوا لا راشا ادائے دے پارا یارا. پا ڈیرے مینا خوا لا، بہت زیادہ پیار سے، پا بہت. ڈیرے مینا ٹھیک ہے بہت زیادہ پیار سے، خوا لا راشا آ جاؤ ہے نا. ہاں خولا راشا. خواہ کا مطلب ہے اچھا، لا راشا آ جاؤ، ہاں اور خدے دے پارا یارا اللہ کے واسطے یارا آ جاؤ. آ جاؤ. تو ٹھیک ہو گیا. تو شاعر کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بہت محبت کے ساتھ آ جاؤ خدا کے لیے یارا. یعنی غصے میں نہ آؤ، پیار سے آؤ. بہت پیار کے ساتھ آؤ. ہاں وہ نہیں غصہ تو وہ کہے گا نہیں، اگر وہ آندیا کوئی اس کا کنونس کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو غصہ نہ کرو. غصہ نہ. ٹھیک ہے. تو وہ خود بھی وہ پیار سے آؤ، بلا یعنی رہی ہے. کسی بات میں بھی غصہ نہ کرو اور پیار سے آؤ. پیار سے آ جاؤ. ٹھیک ہو گیا. غصہ کرنا حرام ہے. ہاں اور غصہ وہ بھی کہتے ہیں عقل کو بھی کھا جاتا ہے. کھا جاتا ہے. تو غصے نہیں ہونا. لیکن وہ ایک علاحدہ محبت کی شاعری میں ہم نے اپنی وہ یہ چیزیں بھی ڈال دی ہیں. وہ تو ہاں لیکن یہ اچھا نصیحت ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے حقیقت میں بھی جی جی کہ غصہ جو ہے عقل کو کھا جاتا ہے. تو اچھی بات ہے، اس نے شاعر نے اچھا لکھا ہے کہ غصہ نہ کرنا، بڑے پیار سے آنا. یعنی شاعر نے کسی چیز کی بھی پرابلم ہو تو غصہ نہ کرو. شاعر نے نہیں دعائی بھی دے دی ہے نا، تو ڈانٹ پڑ رہی تھی ہے کہ محبت کے ساتھ. تو وہ غصے کو روکنے کے لیے شاعر نے کہا ہوگا نا کہ پیار سے آنا، غصہ نہ کرو. نہیں غصہ تو اس میں آتا ہی نہیں ہے. پیار محبت میں تو عشق نہیں، کوئی کنوینس، کوئی روک رکاوٹ تو غصے ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس لیے غصہ نہیں کرنا چاہیے. چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. جی یہ کہہ رہے ہیں زما گریوان باندھے، میرے
اچھا یہاں پر انہوں نے بولا زما یعنی میرے، گریبان یعنی گریبان کو اردو میں جیسے گلا کہتے ہیں، گریبان باندھے، جیسے گریبان سے نہیں پکڑتے ہاں کہ اس نے مجھے غصے میں آ کر گریبان سے پکڑا. باندھے کا مطلب ہے کہ اوپر سے. اوپر سے. تو مدام اخیدے کہ اخی کا آپ نے بتایا تھا آنسو، کہ آنسو بہ رہے ہیں، غم بہیگی، غم بھی بہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے گریبان پر یہ آنسو اور غم بہ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، مدم اخی بہ رہے ہیں تو مدم میرے، اچھا میرے، ٹھیک ہے. نہیں آپ نے جسے بتایا تھا باندھے کا مطلب ہے اوپر، اور مدام میرے اخی آنسو، تو میرے گریبان پر، میرے گریبان باندھے میرے گریبان کے اوپر آنسو بہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اور بہیگی کا مطلب غم بہیگی، کہ غم بھی بہ رہا ہے، غم بھی. بہ کو بہی کہا ہے شاید نے، پشتو میں کہتے ہیں شاید بہی. ٹھیک ہے، چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. جی یہ بولا زما جانان بلاتانا میں گزارا نہ کیگی. تو زما جانانا یعنی یہ مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے جانان، میرے محبوب، بلاتانا تیرے بغیر ہے نا، میں گزارا کہ تیرے بغیر میں گزارا نہیں، نہ کیگی، گزارا نہ کیگی، گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، گزارا نہ کیگی، نہ کیگی. اچھا یہ ہو گیا کہ گزارا نہیں ہو سکتا. میرے جانان تیرے بغیر میرا اکیلے گزارا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا یا نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہو گیا. یعنی اکیلے میں تیرے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. اچھا یہ ریپیٹ کیا ہے، کرارا راشا، کرارا راشا، چونکہ وہ گانا ہے تو بار بار اس میں یہ ریپیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. آرام آ جائے، آرام آ جائے، آرام آ جائے. ٹھیک ہے، چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. جی یہ کہہ رہے ہیں، اچھا یہاں پہ نا یہ بنیری سردار جو شاعر ہے شاید اس نے اپنا نام یوز کیا ہے مجھے لگتا ہے. کہتا ہے اے بنیری سردار دا زے مینا، یہ محبت، دا زے مینا یعنی یہ محبت، رختیہ کما. ہاں، رختیہ کا مطلب ہے کہ سچ کروں گی. شاید تو کہہ رہا ہوگا سچی ہے نا، کہ میری محبت سچی ہے یا سچی کروں گی. ٹھیک ہے، کہ محبت سچی ہے وہ کہہ رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے، چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. اچھا یہ کہہ رہا ہے میں زبتار مرگا، ہاں میں تمہاری، کہ مرگ جو ہوتی ہے موت، تاسرا وفا کما، عطا سارا وفا کروں. ٹھیک بھئی تیرے مرنے تک میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا، یعنی بے وفائی نہیں کروں گا. وعدہ کیے، قسم کھائیے. صحیح ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے زابا کہ میں بھی ہے نا، زابا میں بھی، تار مرگا مرتے وقت تک، پورے کا کیا مطلب ہے؟ پورے دا مطلب ہے کہ وقت تک. اچھا مرگا پورے یعنی مرگا موت پورے تک. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا زابتار مرگے پورا، میں بھی مرتے وقت تک. تا سرا وفا، تا مطلب تیرا، سرا تمہارا، تا سرا تمہارے ساتھ. صحیح ہے. وفا مطلب وفائی، کما کروں گا، وفا کروں گا، بے وفائی نہیں کروں گا. تا سرا وفا کما، تیرے ساتھ سچ ہے بھائی. ٹھیک ہے، کہ مرتے دم تک تیرے ساتھ وفائی کروں گا، سچ کہوں گا، جو بھی کہوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو اگر ہم اس کو ذرا مفہوم کے طور پہ دیکھیں تو میں موت وعدہ کروں جو بھی وعدہ کیا، وفا کروں گی، وعدہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی یہ تو فیمیل سنگر گا رہی ہے تو وہ بن جائے گا وفا کروں گی، وفا کروں گی. ٹھیک ہے. گی گا گے یہ وہی گی گا گے. ٹھیک ہے، چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. جی یہ بولا انہوں نے دا میں وعدہ دے. ہاں اب تو مجھے بھی سمجھ میں آ گیا، یہ میرا وعدہ ہے نا. دا میں وعدہ دے چے لتانا، پھر وہی ہو گیا کہ تیرے بغیر با جدا نہ شوما، کہ میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گی، ہے نا. ٹھیک ہے، پھر شروع سے پڑھ. دا میں وعدہ دے، ہاں یہ میرا وعدہ ہے. چلاتانا، چلاتانا تمہارے لیے، بے جدا نہ شوما، بے جدا نشم تمہارے سے جدا نہیں ہوں گی. واہ صحیح ہے، صحیح ہے. اچھا وہ
وفائی کے وعدہ بھی کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گی. وہ پیچھے تھا نا، وہ اس کا وعدہ تھا. ٹھیک ہے. کیا؟ نہیں وہ پڑھ تو یہی رہی ہے نا. وہ کہہ رہی ہے پہلے وفا کروں گی، یہ کہا ہے نا اسے، مرتے دم تک وفا کروں گی. اب پھر کہہ رہی ہے کہ وہی چیز ہے کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تیرے سے جدا نہیں رہوں. یعنی دونوں وعدہ کرتے ہیں. ہاں نہیں وہ تو بھی ہے، آیا ہی نہیں نا. وہ تو اس کو بلا رہی ہے نا، کہہ رہی ہے قرار آ جائے اور وہ بھی آ جائے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا دا می وعدہ، یہ می میرا، وعدہ دے وعدہ ہے، چیلاتانا بے کہ تیرے بغیر جدا نہ شوما، کہ تیرے سے جدا، تیرے بغیر نہیں بلکہ تیرے سے جدا نہ شوما نہیں ہوں گی. شوما نہیں ہوں گی. شوما یا شوما؟ شما یا شما دو پشتو دونوں چلتے ہیں. اچھا شوما ٹھیک ہے کہ تیرے سے جدا نہیں ہوگی، یہ وعدہ کریے. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا جملہ سنتے ہیں. جی یہ بولا انہوں نے، قسم کما در تازہ بے وفا ناشوما. ہاں تو یہ قسم کما یعنی قسم، میں قسم کھاتی ہوں در تازہ بے وفا ناشوما، کہ میں بے وفائی نہیں کروں گی. صحیح ہے. درتا کا کیا مطلب ہے؟ درتا کہ تمہارے لیے، درتا تمہارے لیے. ٹھیک ہے کہ تمہارے ساتھ، یہاں پر مطلب بے وفائی ہو گیا، بے وفا کو کہہ دیا. ناشوما نہیں ہوگی یا نہیں کروں گی. ٹھیک ہو گیا. میں بے وفائی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی. قسم کو میں قسم کھاتی ہوں، درتا تیرے لیے، تیرے ساتھ. اب تیرے ساتھ ہو نا، بے وفائی نہیں کروں گی، بے وفا ناشوما نہیں کروں گی. تو میں قسم کھاتی ہوں تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی. نہیں سچا وعدہ کیا. اچھا آخری شعروں میں وہ وعدے کیے ہیں نا. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد پھر اگلا جملہ. ٹھیک ہے. یہ قرار راشا کہ قرار آ جائے، یہی رپیٹ کیا، قرار راشا. ہاں کہ دعا کرو کہ صبر آ جائے. بالکل مطلب یہی ہو گیا کہ قرار راشا دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ناظرین اس پہ یہ گانا یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. امید ہے ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہوگی. جیسا کہ بی بی جان نے بتایا کہ مختلف علاقوں کی پشتوں میں تھوڑا فرق ہے، تو اگر کسی اور علاقے میں کسی اور طرح سے کسی لفظ کی ادائیگی ہے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ، جس طرح سے آپ پسند کر رہے ہیں. ہمارے پچھلے جتنے بھی ہم نے ترجمے کیے اچھے گانوں کے، مشہور گانوں کے، گانے تو سبھی اچھے ہوتے ہیں. کسی کو کوئی زیادہ اچھا لگتا ہے، کسی کو کچھ اور زیادہ اچھا لگتا ہے. اگر آپ کی بھی کوئی اور فرمائش ہو کسی اور گانے کی تو ہمیں ضرور لکھیے. ہم کوشش کریں گے کہ گانے کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، جس سے مجھے ذاتی طور پہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بی بی جان سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہی سیکھ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو ایک نہیں تو کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، جس میں سیکھ بھی ہے، سمجھ بھی ہے، شاعری کو بھی ہم انجوائے کرتے ہیں. اور مزے کی بات، جب شاعری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو اور پھر آپ یہ گانا سنیں تو اس کا تو بہت زیادہ اچھا بن جاتا ہے. اور پھر یہ گانے دل کو مزید چھو لیتے ہیں کہ شاعر کا مطلب کیا ہے، شاعر کتنی محبت کی گہرائی بیان کر رہا ہے. تو بہت اچھا لگتا ہے اس کو سمجھ کر سننے میں، بہت مزہ آتا ہے. جو لوگ تو پشتو جانتے ہیں وہ تو انجوائے کرتے ہی ہوں گے، لیکن جو میری طرح کے کچھ لوگ جو پشتو سمجھ رہے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہماری یہ کوشش بہت آزمودہ ہے. چلیے آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے ہم انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے اور شیئر بھی کیجیے تاکہ سبھی لوگ اچھی ویڈیوز ہیں جس میں سیکھ ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر چاہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. چلیے بہت شکریہ آپ کا. ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ. ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اچھا جاتے جاتے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس کی پشتو کیا ہوگی؟ خپل ډیر خیال وکو رکھو. اب آگے مختلف زبانیں ہیں، بس ہماری زبان قبائلی بھائی وکو. ٹھیک ہے. خپل ډیر خیال وساتو بھی کہندے ہیں، وکو بھی کہندے ہیں. اب کون سا لفظ بولیں؟ ٹھیک ہے. چلے امید ہے آپ کو یہ لفظ پتہ ہوں گے جو یہ بتا رہی ہیں. چلیے جاتے دوبارہ سے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.